اندھیرے کی روشنی کے لیے چاند ستاروں کو اللہ نے چمکایا، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، سوچنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمایا۔ لیکن ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو ایک نعمت کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ان ساری کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت فرمایا کہ کسی انسان کو اللہ کی یاد کا مل جانا، اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جانا، اپنے خالق کو یاد کر لینا، اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، جس کو ہدایت کہا جاتا ہے کہ اللہ کے خزانوں کے اندر سب سے بڑی نعمت فرمایا کہ وہ ہدایت ہے، جس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا ہے، اور نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے نبی آئے، اللہ نے ان کو یہ پیغام دیا، پیغام دینے کے بعد زندگی بسر کرنے کے لیے رب کائنات نے ہمیں ایک کتاب مقدس عطا فرمائی کہ میرے بندو تم نے کس طریقے سے دنیا کی زندگی بسر کرنی ہے، کس طریقے سے تمہیں دنیا کے اندر رہنا ہے تاکہ تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکو، آخرت کی آنے والی جو لامحدود زندگی ہے اس کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ کیسی مقدس کتاب ہے، کیسی مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ابھی خالق کے کائنات نے اس کائنات کو وجود دینے کا ارادہ بھی نہ فرمایا تھا۔ اس سے 50,000 سال پہلے جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی رسول تھا، نہ کوئی اور کائنات کی چیز موجود تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قرآن مقدس کے اندر سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرشتوں کے سامنے جب فرمائی تو فرشتوں نے کہا کہ کیسی بابرکت وہ نبی ہوگا، کیسے فضائل مرتبے والا وہ نبی ہوگا جس کو یہ کتاب مقدس عطا کی جائے گی، اور کیسی بابرکت وہ امت ہوگی جو اس کتاب مقدس کی تلاوت کرے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بابرکت کتاب ہمیں عطا فرمائی جس کی پانے کے لیے سارے کے سارے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، لیکن اللہ نے کسی نبی کی دعا کو قبول نہ کیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، کتنا اس اللہ کا احسان ہے، کتنی اس اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس رب نے ہمیں وہ امام الانبیاء جیسی شخصیت بھی عطا فرمائی اور کتاب المقدس جیسی عظیم کتاب بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ کیسی برکت والی کتاب ہے، جب انسان اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک حرف کے عوض اس انسان کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں، 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے نام اعمال جنت کے اندر 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ نے یہ انعام رکھا ہو، اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میرے اوپر اپنا خاص کرم فرما دے، اس کا حل بھی اللہ نے اس کتاب مقدس جیسی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان صبح سویرے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اگر فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر سورۃ یاسین کی سورت قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے، اس کا اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اللہ اس انسان کو سب سے پہلا اس کتاب مقدس کی تلاوت پر یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ اس انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا انعام فرمایا کہ جو انسان بھی سورۃ یاسین کا صبح سویرے پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے تو رب کریم اس انسان کی صبح سے لے کر شام تک جس بندے کے کاموں پہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اپنے کفایت کے اندر لے لیتے ہیں کہ میرے بندے تو نے میری کتاب مقدس جیسے کتاب کی تلاوت سے دن کا آغاز کیا ہے، لہٰذا پورے دن تجھے کوئی فکر نہیں، تیرے سارے کام میرے ذمے ہو گئے، ہر کام کے اندر تیری آسانی پیدا کروں گا، ہر کام کے اندر تیری رہبری اور رہنمائی کروں گا تاکہ میرے بندے کو دنیا کے کاموں میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور ان سارے انعاموں سے بڑھ کر کیا انعام فرمایا کہ جب انسان صبح سویرے اس کتاب مقدس کی تلاوت کا دن کا آغاز کرتا ہے، تلاوت سے سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اس انسان کے نام اعمال میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب صبح سویرے اپنے لیے بھی کافی، اور کتنے ہمارے والدین محرومین دنیا سے جا چکے ہیں، صبح سویرے کتنا خوبصورت تحفہ ہم ان کو عطا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اس قرآن مقدس کسی کتاب کے اوپر فرمایا کہ جو انسان روزانہ 5 سے 7 منٹ وقت نکال کر جس کی تلاوت کا اہتمام کرے گا اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا کروں گا۔ اسی طرح آگے ظہر کا وقت آ جاتا
کے لیے آدمی مسجد میں آتا ہے، جیسے ہی نماز پڑھ لیتا ہے، نماز کے بعد تھوڑا سا وقت 5 منٹ قرآن مقدس کو دے دے. قرآن مقدس کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورت الفتح کہا جاتا ہے، 26ویں سپارے کے اندر ہے. فرمایا کہ جو انسان اس سورت کو روزانہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، رب کریم اس انسان کو دنیا کے ہر کام کے اندر فتح و کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں. دنیا کے بھی فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں. پھر عصر کا وقت آتا ہے، عصر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر 2 سے 3 منٹ وقت نکال کر قرآن مقدس جیسی کتاب کو دیتا ہے جس کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورۃ النبأ عما یتساءلون کہا جاتا ہے. جو انسان اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس انسان کا جہنم کے اندر جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا الخنوں کے اندر واپس چلے جانا. جو انسان اس سورۃ النبأ کا عصر کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں اور جنت الفردوس کو واجب کر دیتے ہیں. آگے مغرب کا وقت آتا ہے، مغرب کی نماز کے لیے جاتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا وقت نکالتا ہے. قرآن مقدس کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورۃ الواقعہ کہا جاتا ہے. انسان اس کا اہتمام کر کے اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا حکم ہے کہ اس انسان کو رزق کے حوالے سے دنیا کے اندر کہ اس انسان کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس کے گھر کے اندر کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، اس کے گھر کے اندر کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی بے سکونی نہیں ہوگی. اللہ ایسی اپنی طرف سے رحمت و برکتوں کے دروازے کھولیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی اسے فیض یاب ہو جائیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب انسان عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، مسجد کے اندر نماز عشاء ادا کرتا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن مقدس کی ایک سورت ہے جس کو سورۃ تبارک الذی سورۃ الملک کہا جاتا ہے. جب انسان اس کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں. اس انسان کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں. جب عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. جب قیامت کے دن اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن دیکھیں گے کہ ہر ایک انسان ایسے پسینوں کے اندر شرابور ہوگا، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دنیا کے اندر بڑی محبتوں کے دعوے کرتے تھے، بڑی جان نثاری کے دعوے کرتے تھے، بڑی قربانیاں دینے کے دعوے کرتے تھے، ہم تیرے اوپر یہ بھی لٹا دیں گے، یہ بھی کر دیں گے. لیکن حقیقت کے اندر جب یہ کام آنے کا وقت ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کا، ہمدردی کا، ایک دوسرے کا خلقت و محبت کا وقت ہوگا، اس وقت فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. بھائی اپنے بھائی کو دیکھے گا، ایسے دور بھاگے گا کہیں میری نظر نہ پڑ جائے، آج مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. میرا سگا بھائی ہے، اپنے باپ کو دیکھے گا، راستہ بدل لے گا. باپ بیٹے کو دیکھے گا، راستہ بدل جائے گا. بیوی میاں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، راستہ بدل دیں گے. ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھیں گی، راستہ بدل دیں گی کہ آج ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. لیکن قربان جاؤں کتاب مقدس پر، یہ جو انسان بھی عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کا اہتمام کرتا ہے، اس وقت کوئی کام آنے کی چیز نہ ہوگی. اس وقت یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں آئے گی، عرض کرے گی کہ یا اللہ، کہ یہ انسان دنیا کے اندر میں تلاوت کیا کرتا تھا، اس نے کبھی رات کی میری تلاوت کو نہ چھوڑا. آج میں تیری بارگاہ کے اندر اس بندے کی سفارش کرتے ہوں کہ میری سفارش پر اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے. اگر میری سفارش قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو ورنہ مجھے اپنے کلام مقدس سے نکال دیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کلام مقدس سے نہیں نکالیں گے، اس صورت کی سفارش پر اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس کا اعلان فرما دیں گے. ارشاد فرمائی کتاب مقدس پر فرمائی. تو یہ ساری کی ساری فضائل ہماری زندگیوں کے اندر پیدا ہو جائے، ہماری عملی زندگیوں کے اندر آ جائیں. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے. اللہ کے نبی نے آ کر ہمیں بتلایا کہ جس طرح اللہ نے ہمیں قرآن مقدس دیا ہے، کتاب کے اندر قرآن پاک دیا، اسی طرح ایک قرآن پاک اللہ نے ہمیں وہ عطا فرمایا ہے جو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا تھا، جو ہمیں عملی زندگی بتلا کر گیا ہے کہ تم نے کس طریقے سے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنی ہے. جس طرح یہ قرآن مقدس فضائل کا حامل ہے، اسی طرح وہ قرآن مقدس بھی جس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، صاحب قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے، وہ بھی ایسے فضائل و مرتبے کا حامل ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قرآن مقدس کو کائنات کو بنانے سے پہلے تلاوت فرمائی تھی، کتنا عظیم الشان ہے. اسی طرح اس
نہیں ہوا, ولادت بسعادت نہیں ہوئی, ابھی والدہ کے پیٹ کے اندر ہے. فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے, اگر میں دوپہر کے وقت میں دھوپ کے اندر چلتی ہوں تو رحمت کا بادل میرے سر پہ سایہ کرنے کے لیے آتا ہے. جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے, صحب قرآن میرے پیٹ کے اندر آیا ہے, میں پہاڑ پر قدم رکھتی ہوں, پہاڑ میرے پاؤں کے نیچے موم سے زیادہ نرم بن جاتا ہے. جب سے صحب قرآن میرے پیٹ کے اندر آیا ہے, اگر رات کو بستر پر سوتی ہوں یوں لگتا ہے کہ چاند ستارے بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں. جب سے صحب قرآن پیٹ کے اندر آیا ہے, کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں, کنویں کا پانی بھی خود بخود اچھل کر میرے قدموں کا بوسہ لینے آتا ہے. جب سے صحب قرآن پیٹ کے اندر آیا ہے, اگر مکے اور مدینے کی گلیوں سے گزر جاتے ہوں وہاں پہ خوشبوئیں مہکنے لگ جاتی ہے. جب سے صحب قرآن پیٹ کے اندر آیا ہے, کسی مجلس کے اندر شرکت کرتے ہو ساری مجلس خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. جب سے میرے صحب قرآن پیٹ کے اندر آیا ہے, اگر جنگلات کے اندر سے گزرتے ہوں, درختوں کے پاس سے گزرتے ہوں, وہ بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں. یہ تو پہلے کے انوارات ہیں, یہ تو پہلے کا مقام و مرتبہ ہے. جب میرے اور آپ کے نبی دنیا کے اندر آ چکے, صحب قرآن کا ظہور ہو چکا, ولادت بسعادت ہو چکی, اس وقت خالق کائنات نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. علماء لکھتے ہیں کہ وہی صحب قرآن ہے, بیٹھتا زمین پر ہے, اس کی بیٹھنے کی برکت سے زمین کو سکون ملتا ہے. صحب قرآن کھڑا ہو جاتا ہے, آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں. زبان سے ہاں کر دے, اللہ قرآن بن کے اتار دے. اگر آسمان کی طرف نظریں اٹھائے, اللہ قرآن بن کے اتار دے. زبان سے الفاظ نکالے, وہ حدیث مبارکہ بن جائے. اپنے دامن کو پھیلا دے, ملائکہ بھی آ کر غسل کرنے لگے. دائیں ہاتھ کو اٹھا دے, اللہ قرآن میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہتا نظر آئے. اگر بائیں ہاتھ کو اٹھا دے, اللہ قرآن میں وما رمیت اذ رمیت کہتا نظر آئے. اگر وہی صحب قرآن اگر مسکرا پڑے, غصے کے اندر آئے, جہنم کو بھڑکا کے رکھ دے. اگر خوشی کے اندر آئے, اپنے دانت مبارک کو کھلا دے, جنت کے باغیچے میں کھلنے لگ جائے. آسمان کی طرف نظریں اٹھا دے, اللہ قرآن میں والضحیٰ کی قسمیں اٹھاتا نظر آئے. رات کی تاریکیوں میں زلفوں کو کھولے, اللہ قرآن میں واللیل کی قسمیں اٹھاتا نظر آئے. چودھویں کے چاند کے سامنے پیشانی کو کر دے, اللہ قرآن میں والقمر کی قسمیں اٹھاتا نظر آئے. صحابہ کی مجلس سے بیٹھ کر مسکرا پڑے, اللہ قرآن میں یاسین کہتا نظر آئے. اگر اس پہ نبی کے جسم پر پسینے بہ پڑے, اس کی دنیا کے مشک و عنبر بھی اس کی خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکے. اگر کسی مدینے کی گلیوں سے گزر جائے, وہاں پہ خوشبوئیں مہکنے لگ جائے, چاند ستاروں کے سامنے آ جائے, وہ بھی نور سے بے نور ہو جائے. اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے, کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن دیا وہ بھی عظیم الشان, صحب قرآن دیا وہ بھی بے مثال دیا. جب دونوں آپس میں ملتے ہیں, دونوں کی زندگیوں کو انسان اپنے سینے سے لگا کر چلتا ہے, اللہ اس انسان کو بھی اسی طرح افضل و اعلیٰ مرتبہ دنیا کے اندر عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ڈگری بھی پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں کہ یہ قرآن اور صحب قرآن کا معجزہ ہے. یہ قرآن اور صحب قرآن کا معجزہ ہے جو اللہ نے قیامت کی صبح تک جاری کرنا ہے, قیامت کی صبح تک جاری کرنا ہے. جس طرح اس قرآن کے فضائل ہیں, دنیا آخرت کی کامیابیاں ہیں, اسی طرح اس صحب قرآن کی زندگی کے اندر بھی اللہ نے خدا کی قسم دنیا آخرت کی کامیابیوں کو چھپا رکھا ہے. اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر, اگر ہمارے روزمرہ کے معاملات کے اندر اللہ کے اوامر ہوں پورا کرنے کے لیے, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے ہوں, تو زندگی ہماری کیسی پرسکون بن سکتی ہے. دنیا کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں, بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں, مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں. صحابہ جیسی خوشگوار زندگی ہماری زندگی بن سکتی ہے. ایک ایک سنت کے اندر اللہ کے نبی کی اللہ نے دنیا آخرت کی خیروں کو چھپا رکھا ہے. بالفرض اگر دیکھا جائے کہ سارے کے سارے انسان جوتا پہنتے ہیں, کوئی انسان بھی ننگے پاؤں نہیں چلتا پھرتا, لیکن اگر تھوڑی سی نیت بدلیں, تھوڑی سی ترتیب بدلیں, بسم اللہ پڑھ کر پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں بند جوتا ہو تو جھاڑ کر پہنے, اللہ کے نبی کی 3 سنتیں زندہ ہوں گی, صحب قرآن کے 3 اعمال زندہ ہوں گے. سب سے پہلا انعام کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. دوسری جگہ فرمایا جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا. تیسری جگہ فرمایا جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا. یہ تو آخرت کے فضائل ہیں. دنیا کا فضل اللہ کیا اس کو فائدہ عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ جو انسان بھی سنت طریقے کے مطابق جوتے پہننے کا اہتمام کر لیتا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ کبھی بھی زندگی بھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ دل کی بیماری کے اندر مبتلا
بات ہے۔ اسی طرح آج ہمارے گھروں کے اندر اس نبی کی مبارک سنتیں نکل چکی ہیں، جس کی وجہ سے آج کتنی بیماریاں ہمارے گھروں کے اندر رائج ہو چکی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر آ چکی ہیں۔ اگر آج ہم اس نبی کی زندگی کو اپنا لیں، اس نبی کی زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں، تو یہ ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو کے اللہ کے نبی کی مبارک زندگی آگے ایک پرسکون گھرانہ، ایک پرسکون ہمارا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیسے ہماری زندگیوں کے اندر زندہ ہوں گی، اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات علی نے ہمیں آپ علیہ السلام والی مبارک محنت دی ہے کہ خود بھی ان اعمال کے اوپر آنا ہے، دوسروں کو بھی ان اعمال کے اوپر لے کر آنا ہے، کیونکہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر ہمیں بتلائے گا تم اس طریقے سے زندگی بسر کرنی، اس طریقے سے چلنا ہے، ان کاموں سے بچنا ہے، بلکہ پہلے نبیوں کے امتوں پر ایک ذمہ داری تھی کہ نبی کی بات کو ماننا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اوپر دو ذمہ داری لگائی ہے، ایک تو دین کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آنا، دین کے اوپر چلنا ہے، اور دوسری ذمہ داری اس دین کو لے کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ قیامت کی صبح تک آنے والے ہر ایک انسان تک اس دین کو پہنچانا، تاکہ قیامت کی صبح تک آنے والا اللہ کے نبی کا ہر ایک امتی ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ کام کرنا کہ یہ ہماری ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کسی مخصوص مدرسے والوں کا، مخصوص طبقے والوں کا، مخصوص خاندان والوں کا، کسی مسجد والوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، جنہوں نے میری اتباع کی ہے، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کا بھی یہ کام ہے، خود اچھے کام کرنا، دوسروں کو اچھائی کا حکم کرنا، خود برائی سے بچنا، دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرنا۔ جب ہم اس کام کو کریں گے، اس کام کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنائیں گے، اللہ خود ہمیں اس کام کی برکت سے، اس دعوت کے اعمال کی برکت سے ہمیں اپنے رضا والی زندگی نصیب فرمائیں گے، اپنے محبوب کی کامل اتباع نصیب فرمائیں گے، اور اسی کی برکت سے اللہ ہمیں دنیا آخرت کے اندر کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔